کرتے ہیں, خوشخبری کے طور پر آتے ہیں, ہوائیں آتی ہیں اس سے پہلے. بڑا خوبصورت موضوع ہے, کسی دن وقت ملا تو ضرور عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ اس پانی کا میرے زمانے کے امام کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ جیسے اس پانی نے اس بنجر زمین کو, جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا, نہج البلاغہ پڑھے آپ کہ یہ باغی تھی زمین اور اس کے نتھوں میں خدا نے پانی کو داخل کر دیا جس نے اس کو لگا میں ڈال دیا. بر محمد و آل محمد صلوات. بیٹا یہ جو میں موضوع عرض کر رہا ہوں نا, یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے. تیمم کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, شریعت کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ کو پانی میسر نہیں, پانی نظر نہیں آ رہا, ممکن بھی نہیں تو تیمم کریں, وقت نماز ہو گیا ہے, نماز شروع کی ہے تو اچانک کسی کی آواز آ گئی ہے کہ پانی میسر ہو گیا, تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اب وضو کے لیے جائیں, کہ وضو لازمی ہے. جب پانی موجود نہ ہو تو جو چیز طاہر کرتی ہے اس کا نام ہے مٹی. مولا متقیان علیہ السلام کو ایسے ہی ابو تراب نہیں کہتے. آپ کا عشق اور آپ کی محبت جس طرح مٹی پاک کر دیتی ہے معمولی سی مقدار میں, اتنی سی مقدار, وہ مٹی بھی پوری منہ پہ نہیں ملتی اور پورے عذاب پہ بھی نہیں ملتے, غسل بھی ہو جاتا ہے. اشارہ کیا, جیسے اشارہ محبت اہل بیت آپ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاتا ہے, جہنم کے راستے سے اٹھا کے جنت کے راستے پہ بٹھا دیتا ہے. یہ محبت کی خوبی ہے کہ پاک پورے کا پورا ہونا ہے تو شریعت محمد مصطفیٰ پہ پورا عمل کرنا پڑے گا. اور کہیں بھولے بٹ کے بیٹھے ہوئے ہو تو علی مرتضیٰ راستے میں بیٹھے ہیں, اٹھائیں گے آپ کو, طہارت میں لے آئیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اسی پہ قائم رہنا ہے. تھوڑی سی طہارت نہیں, پھر دوبارہ شریعت محمد مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا. یہ فلسفہ بہت خوبصورت ہے, کبھی وقت ملا تو آپ کو عرض کروں گا. پانی کے بارے میں جدید ترین تحقیق یہ ہے بر محمد و آل محمد صلوات. وہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا اس دنیا کا حصہ نہیں تھا. جدید ترین تحقیق, یہ جو مٹی ہے یہاں پانی پیدا نہیں ہوا. پہلی چیز جو اس مٹی پر بطور ایلین آئی ہے, باہر سے آئی ہے, اس کا نام پانی ہے. جدید ترین سائنسی تحقیق, اور اس دعوے پر پوری دلیل رکھتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا, میں ان کی دلیل عرض کر رہا ہوں اور یہ درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا تھا. ایسے تو نہیں ہے کہ مولا متقیان علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی یا مسجد کوفہ کے باہر تھے, بارش ہو رہی تھی تو آپ نے اپنے لباس کو ہلکا کیا اور بارش کا مزہ لینا شروع کیا. کسی نے کہا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں, تو کہا کہ یہ اس عرش سے آ رہا ہے کہ جس پر کرسی قائم ہے, تو میں کیوں نہ اس کا مزہ لوں. یہ میرے الفاظ ہوتے ہیں مفہوم کے طور پر, مولا کا فرمان کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں, مفہوم عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ جہاں سے آتا ہے مولا کے فرمان کے مطابق وہ یہ دنیا نہیں. اب یہ والا پانی نہیں, یہ جو روزانہ بارش ہوتی ہے یہی اٹھتا ہے, دوبارہ ہوائیں لے کے جاتی ہیں, بادل سے برستا ہے, یہ اکیلا نہیں. علی علیہ السلام کی نظر تو اس اول آنے والے پانی کو دیکھ رہی تھی جو عرش سے نازل ہوا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پانی کے بارے میں جدید ترین تحقیق یہ ہے, نہج البلاغہ جب آپ پڑھیں گے اور جدید ترین تحقیق کو ملائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, لطف آئے گا کہ پانی نہیں تھا یہاں پر مٹی, اور یہاں گرمی, ہیٹ, تڑپ, یہ قابو میں نہیں تھی. اس کو قابو میں کرنے کے لیے اس کے نتھروں میں پانی کو داخل کر کے اس کو جگہ پہ ڈال دیا. یہ مفہوم ہے مولا علیہ السلام کے خطبے کا. تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ میں کیا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, یہ جو پانی آیا رحمت بن کر اس دنیا میں اس نے زندگی کو خلق کیا. سائنس یہ کہتی ہے کہ پانی کی تخلیق, پانی کے آنے کی وجہ سے زندگی کی تخلیق ہوئی. ایسے ہی گرم پانیوں میں زندگی بنی, ایک مالیکول بنا, وہ مالیکول بنتا, پھر اس کے بعد اس کی نسلیں میوٹیشن ہوتے, تبدیلیاں ہوتی, ارتقائی منظر تیار کرتے, چھوٹے سے جانور پھر مچھلی طرح کے, پھر کچھ اور طرح کے, پھر وہ خشکی پر رہنا انہوں نے سیکھا, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کسی اور شکل سے تبدیل ہوتے. یہ سائنس کہتی ہے, ڈارون کہتا ہے, ڈارون ایک سائنٹسٹ, وہ کسی اور شکل میں آ گئے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط نہیں ہوں گی,
ایسے ہی ہوا ہوگا. لیکن جب وہ کہتا ہے نا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا, تو وہ جو اس کی تیاری ہے نا, تو ہماری طرف سے وہ تیاری بھی شامل کر دیں کہ میرے جد امجد کو, میرے بابا کو, آدم علیہ السلام کو, ان کی مٹی کو دونوں ہاتھوں سے جب وہ گوند رہا تھا نا, اسی کو ارتقا کہتے ہیں. اور یہ ارتقا اس کے کن فیکون کے معجزے کا نتیجہ ہے. تو ہمارا ہاں کن فیکون کہا جاتا ہے, آپ اس کو ارتقا کہہ لیں, ڈیولپمنٹ کہہ لیں, چینجز آف دا فیزز کہہ لیں, پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رحمت میرے زمانے کے امام کا استقبال کرے گی, کیونکہ روایات یہ کہتی ہیں کہ ساری زمین سرسبز ہو جائے گی. تگلوب جہاں جہاں زمین موجود ہے, ایسی رحمت ہوگی کہ زمین اپنے خزانے اگل دے. اور وہ خزانے زمین کے کیا ہیں؟ زمین کے خزانے وہ ہیں جو آپ کے جسم کا بھی رزق ہے اور آپ کی روح کا بھی رزق ہے. اسی سے بنا ہوں نا میں, اسی مٹی سے, تو میں بھی اس زمین کا خزانہ ہوں نا. اس زمین کے خزانوں میں سے آپ بھی ہیں. تو جب کہا نا کہ سونا نکالیں گے امام زمانہ ایک خاص مقام پر, تلقان یا لقان برکمان جو بھی جگہ کا نام ہے, کہ وہاں سے آپ خزانے نکالیں گے. تو امام سے پوچھا گیا کہ وہاں سے کون سے خزانے نکالیں گے؟ کہا وہ خزانے سونے اور چاندی کے نہیں ہیں, وہ ان مومنوں کے لیے ہیں کہ جن کے دل محبت اہل بیت کی محبت میں کندن ہو چکے ہیں. تو یہ جو پہلی علامت ہے وہ شدید بارشوں کا ہونا جماعت الثانی سے شروع ہوگا, اور رجب تک, یہ رجب کے درمیان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. نتیجے میں یہ پوری دنیا جو ہے اس کی حالت زار ہی بدل جائے گی. خزانہ یعنی چاہے وہ فصلوں کی شکل میں ہے, چاہے پھلوں کی شکل میں ہے, چاہے سبزے کی شکل میں ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے, یقیناً میں اور آپ جو انتظار کر رہے ہیں, دل میں محبت اہل بیت محمد رکھتے ہیں, تو جب ہمیں یہ علامت نظر آئے گی تو پھر ہمارا جذبہ ایمانی جو کود کر آئے گا تو وہ بھی تو خزانہ ہی ہے نا. اہل بیت کی محبت جو ہمارے دل میں ہمیں مرد سے, ہمیں مٹی سے عروج پر فرشتوں کا بھی استاد بناتی ہے, جو ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے کے چلی جاتی ہے, وہ یہ مٹی نہیں ہے. اس مٹی کی وہ طہارت ہے جو مودت محمد والے محمد کے ذریعے حاصل. تو یقیناً یہ بھی تو ایک خزانہ ہے. میں اس کی ایک تعبیر پیش کر رہا ہوں, بہت ساری تعبیریں ہیں, اس کی کوئی ایک نہیں ہے. تو یہ لوگ نکلیں گے کہاں سے؟ وہ جو لوگ نکلیں گے وہ ان بارشوں کی علامت کو شناخت کر لیں گے, پہچان لیں گے. میں بچہ تھا تو کبھی بارشیں 2-3 دن زیادہ ہونی تو میرے دادا دادی یا بزرگ جو تھے وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ شاید خدا کرے کہ یہ وہی بارشیں ہوں کہ جس میں ہمارے زمانے کے امام جس کے بعد تشریف لے کے آنا ہے. تو ان کی چہرے کھل جاتے تھے. تو یقیناً یہ محبت کا ایک پہلو ہے کہ پانی کو برستا ہوا دیکھ کے بھی ہمیں امام یاد آئے. اور پانی اگر ہم ایک کپ میں, گلاس میں, پیالے میں دیکھیں تو کربلا یاد آتا ہے, اور جب آسمان سے برستا ہوا دیکھیں تو اپنے زمانے کے امام یاد آتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ اس وقت سن رہے ہیں ہماری اس محبت کو اور پرکھ رہے ہیں ہمارے دلوں کو. یقیناً انہیں معلوم ہے کہ ہم ان کے عشق میں, ان کی محبت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے مولا ہماری سفارش خدا بد ذوالجلال سے کیجئے, اور آسمان کو اجازت دیجئے کہ وہ بارشیں جو جماعت الثانی سے شروع ہونی ہیں اور رجب تک چلنی ہیں وہ رہیں اور وہ جاری ہوں. اچھا ایک بات یہاں پر غور کرو, یہ پوری دنیا کے کس حصے میں بارشیں ہوں گی اور کس کس وقفے سے ہوں گی, یہ فرامین میں موجود نہیں ہے. فرامین میں یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کس حصے میں ہونی ہے اور کتنے وقفے سے ہونی ہے, یہ بھی موجود نہیں ہے. لیکن یہ موجود ہے کہ ہونی ہے. تو یہ میری ڈیلیگیشن ہے, یہ علماء کی ڈیلیگیشن ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پوری دنیا میں ہو, تھرو آؤٹ دا گلوب. کیوں تھرو آؤٹ دا گلوب؟ کیونکہ پوری دنیا اپنے خزانے نکلنے والی ہے. ساری دنیا کے خزانے باہر آئیں گے, جو اگلے گی وہ آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. تو اس کا معنی ہمیں ایک یہ بھی ملنا, ہم نے ڈرائیو کیا, ہم نے یہ سوچا کہ یہ پوری دنیا میں گلوب میں بارشیں ہوں گی. بہرحال ایک چیز ہوتا ہے کہ یہ کم از کم ان علاقوں میں تو لازمی ہوگی جو خشک ہیں,
جہاں پانی کی شدید ضرورت ہے وہاں کے حالات کو اور مٹی کو بدلنے کے لیے. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر بور نہیں ہو رہے ہیں تو اپنی اور میری حوصلہ افزائی کے لیے بلند تر صلوات. جی میں موضوع پہ دوبارہ ہی آتا ہوں بارش سے. اچھا یہ لوگ کہاں سے نکلیں گے؟ ایک موضوع اسی سے جڑا ہوا آپ سے عرض کرتا چل جاؤں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اچھا وہ انسانی شکل میں ہے اور وہ کس کس جگہ پر انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اگر رہنے کے لیے کوئی مقام ہوتا ہے، عبادت کے لیے کوئی مقام ہوتا ہے، کہاں موجود ہیں، کہاں ان کی رہائش ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں جو سارے کے سارے فرامین معصومین علیہ السلام سے ثابت بھی ہیں اور ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے. وہ میں مختصر بچوں کے لیے عرض کرتا چلا. ایک روایت ہمارے ہاں ملتی ہے جو کہ معصوم کسی معصوم کا فرمان نہیں ہے، کسی بہت بڑے عالم دین کی جنگ بیتی ہے، ان کے ساتھ جو بیتی تھی اسے کہتے ہیں روایت جزیرہ خضرا. سنا ہوا آپ لوگوں نے نام پہلے؟ بر محمد و آل محمد صلوات. جزیرہ کسے کہتے ہیں پتہ کسی کو؟ خشکی کے ٹکڑے. شاباش. جزیرہ خضرا مارکر ختم ہو گیا. جزیرہ خضرا یعنی خشکی کا ایک ایسا ٹکڑا جو پانی سے گرا ہوا ہو، جزیرہ اسے کہتے ہیں. جزیرہ خضرا کے بارے میں روایات ایک کتاب میں لکھی ہے، جب بحار الانوار میں پوری کی پوری کتاب انہوں نے ڈالی ہے. بحار الانوار والے نے بڑی خوبصورتی کی ہے، اس نے کچھ چیزیں کمنٹس کے بغیر ڈالی ہیں. علامہ مجلسی نے کچھ چیزیں، اللہ رحمٰن نے کچھ چیزیں کمنٹس کے بغیر ڈالی ہیں کہ میں نے شروع سے آخر تک ڈال دی. اچھا یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. ان کی اس مہربانی کا نتیجہ ہے کہ تاریخ سلیم یا سلیم بن قیس حلالی ہم تک پہنچی ہے. ان کی اس مہربانی کا نتیجہ ہے. اول پہلی تاریخ اسلام کی جو لکھی گئی ہے سلیم بن قیس حلالی مولا متقین علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے. شیعہ سنی ہر قسم کے دو طرفہ میں سب سے پہلی تاریخ کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے. لوگوں کو اس پر بہت سارے اعتراض آتا ہے ہمارے بھائیوں کو، ٹھیک ہے ویلکم، کیے جا سکتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی اعتراض ہو سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ سارے قائل ہیں کہ وہ چاہے صحیح تھی چاہے غلط لکھی گئی تھی، تاریخ وہ پہلی ہے، اس سے پہلے کوئی تاریخ نہیں لکھی. وہ پوری کی پوری علامہ باقر مجلسی نے پکڑی اور بحار الانوار میں ڈال دی اور کہا کہ اول سے آخر ڈال رہا ہوں، اب تجزیہ کرنے والے جانے ان کا کام جانے. اسی طرح روایت جزیرہ خضرا بھی انہوں نے پوری کی پوری ڈال دی. یہ اس سے 700 سال پرانی ایک روایت ہے، 700-800 سال. تو اس میں یہ ہے کہ ایک جزیرہ ہے جس پر امام کی اولاد رہتی ہے اور امام وہاں پر موجود ہیں اور ان کے بچے اولاد موجود ہیں باقاعدہ قبیلے کی شکل میں. یہ میں کیونکہ تحقیق میں نے جو کی یا میں نے جو ناقص چیزیں دیکھی مجھے یہ کوئی اتھینٹیکیٹڈ نظر نہیں آئی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جتنی زیادہ اس روایت سے عشق ٹپک رہا ہو، کسی بھی روایت سے محبت ٹپک رہی ہے، جتنا بھی زیادہ وہ سچی سے سچی چیز نظر آ رہی ہو، لیکن کسی معصوم زبان سے نہ نکلی ہو تو میں اس کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں. یہ میں نے، یہی شریعت ہے، یہ میری بات نہیں ہے. شریعت کا نام یہ ہے کہ جو زبان معصوم سے نکلا ہے اس پر مباحثہ کیا جا سکتا ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے کہ اس کی دلیل کتنی صادق ہے، کتنی کمزور ہے، کتنی سچی ہے، اس کی روایت کے راوی کون ہے. لیکن جو معصوم کی زبان سے نہیں نکلتی وہ ہمارے لیے قابل اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں محبت جھلکتی ہوگی، سب کچھ ہوگا. ایک روایت یہ ہے کہ کوئی جزیرہ خضرا ہے جہاں پر امام موجود ہیں، لیکن جو روایات فرامین معصومین علیہ السلام سے ثابت ہے نا، ان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے مدینہ المنورہ اور ایک ہے جبل رضوی پر محمد و آل محمد صلی اللہ
بھی مقامات ہیں، وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ دو مقامات قبلہ تشریف لے آئے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا، جب آپ حکم فرمائیں گے نا قمر صاحب مجھے اشارہ کر دیجیے۔ مدینہ المنورہ اور جبل رضوی یہ دو مقامات ہیں کہ جو مقامات جن کی تفاصیل معصومین علیہ السلام کے زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کتنی اچھی جگہ ہے قیام کے لیے ہمارے قائم کی مدینہ المنورہ، روایات ہے غیبت کے دور کے بارے میں۔ اور جبل رضوی ایک جگہ ہے، جو لوگ گئے ہیں وہاں پر تشریف لے کر، جو نہیں بھی گئے ان کو میں جیوگرافی سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے کبھی بھی راستے سمجھانے نہیں آئے کہ دائیں مڑ جائیں بائیں مڑ جائیں، کوشش کرتا ہوں۔ مدینہ سے جو سمندر ہے نا جسے ریڈ سی کہتے ہیں، ریڈ سی ایک بیلٹ ہے جو افریقہ کو اور عرب کو، ایشیا کو اور عرب کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ باقاعدہ سمندر نہیں ہے، دریا کہہ سکتے ہیں بہت بڑا، لیکن وہ کیونکہ دریا والی ساخت نہیں رکھتا، دریا والا پانی نہیں رکھتا، پانی وہ سمندر والا رکھتا ہے، تو اس کو دنیا نے سمندر مانا، وہ 7 سمندروں میں سے ایک سمندر ہے، ریڈ سی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ عرب کے خطے کو اور افریقہ کو جدا کرتا ہے۔ یہ اس میں انڈیا پاکستان، یہ پورا عرب ہے، اور یہ وہ ریڈ سی ہے، یہاں پر اسرائیل ہے اور یہاں پر شام ہے، یہ وہ مقامات ہے، اور یہاں سے پھر دوبارہ یورپ کا سمندر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ افریقہ اور اس کا سمندر۔ یہ جو نالی سی ہے نا سمندروں کے مقابلے میں، اس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہے مدینہ، اس جگہ پر مدینہ سے یہ سمندر کوئی عام الفاظ میں اگر کیلکولیشن کے مطابق دیکھا جائے تو 170-180 کلومیٹر دور ہے تقریباً۔ مکہ سے تو بہت قریب ہے، مکہ سے تو 100 ہے، کوئی جدہ ہے تو جدہ وہاں سے 100 سے سمتھنگ کلومیٹر زیادہ ہے۔ تو یہ جو مقام ہے نا مدینہ سے اس ریڈ سی تک جانے کے لیے، اس ریڈ سی کونے پر یہاں پر ایک جگہ ہے، اس کو یمبے بولا جاتا ہے، یہ نون بے این یا یہ این بے جو بھی اس کا پروننسیشن ہے، یمبا بولا جاتا ہے اس شہر کے اور اس کے درمیان۔ اس راستے میں یہ وہ راستہ ہے کہ اگر آپ نے یمن سے مکے سے سیدھا شام کی طرف بھی جانا ہو تو پھر بھی راستے میں پڑتا ہے انتہائی سرسبز آبشاروں سمیت ایک خوبصورت سا پہاڑ ہے جو بالکل ریگستان اور اجڑی ہوئی جگہ کے درمیان کا ہے۔ ایک دفعہ مولا امام صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے پاس یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے اور اس کی طرف دیکھ کے فرمایا، میرے الفاظ ہوں گے مفہوم کی اس شکل میں، دیکھ کے فرمایا مولا نے کہ کتنی خوبصورت کتنی اچھی جگہ ہے ایک بے قرار کے پناہ لینے کے لیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے کہا یہ پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل رضوی، یہ یہاں نہیں تھا، یہ فارس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اللہ نے اس پہاڑ پر ہماری ولایت پیش کی، یہ قبول کرنے والوں میں اولین خطہ تھا۔ اس محبت کے تناظر میں خدا نے انعام دیا کہ وہاں سے اسے اٹھایا اور یہاں رکھ دیا۔ تو انعام کیا ملا ہے اس زمین کے خطے کو؟ آپ کے زمانے کے امام کی آماجگاہ بننا ہے اس ترابی کے دور میں، غیبت کبریٰ کے دور میں۔ اتنا بڑا انعام خدا جس پر زمین کے خطے پر بھی انعام کرتا ہے تو اس کے دل کو ٹٹول کے محبت اہل بیت دیکھ کر اسے پھر ان سے یوں منسلک کر دیتا ہے کہ وہ کہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ ان کے ہی۔ تو یہ جبل رضوی وہ مقام ہے جو ہماری روایات میں موجود ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں اس کے متعلق، لیکن مختصر میں نے ایک آپ کو عرض کر دی کہ جبل رضوی اور مدینہ المنورہ یہ دو مقامات اور بھی ہیں، وہی میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آج نہیں تو کل اگلی بار ضرور، کہ یہ دو مقامات پر وہ واقعی ہیں۔ اس جزیرہ کدرہ کے بارے میں روایات مجھے نہیں ملی، مرن ہوگا، وہ جزیرہ کدرہ پہ کسی دن بحث کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پوری بڑا خوبصورت ٹاپک ہے۔ اس وقت جو ٹرائی اینگل، برمودا ٹرائی اینگل کے نام سے جو جگہ امریکہ کے قریب کینیڈا امریکہ کے درمیان اس جگہ پر ایک جگہ موجود ہے، برمودا ٹرائی اینگل کے سائنٹیفکلی اور جیوگرافیکلی دیٹ از دی یونیک پارٹ آف دی یونیورس آف دی ورلڈ، اس دنیا کا منفرد ترین مقام ہے، اور وہ ہے وہاں ٹائم اینڈ سپیس ہی اور وہاں میگنیٹک فیلڈ ہی اور زمین کی کشش ہی اور
وہاں کے حالات و واقعات ہی اور ہیں، وہاں کی نباتات ہی اور ہیں. وہ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے. لیکن یہ جزیرہ فطرت برمودا ٹرائنگل نہیں ہے جو ہماری روایات میں ہے، جو ہماری روایت بہار الانوار میں یا کسی اور جگہ پر جو پوری کی پوری کتاب میں نے کہا کہ لکھی، یہ فرامین معصومین علیہ السلام میں سے نہیں ہے. یہ ایک مومن کی، ایک عالم کی کہانی ہے، آپ بیتی ہے. میں اس کی آپ بیتی پر، اس کی صداقت پر کوئی شک نہیں کرتا. وہ ماشاءاللہ صادق ہوں گے، انہوں نے صحیح کہا ہوگا، انہوں نے یہ رسالہ صحیح لکھا ہوگا. لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ میں قول حق زبان حق سے سننے کا، بس حکم کا بندہ ہوں. اور ہم سارے حکم کے بندے ہیں مومنین. جو زبان معصوم سے لکھا جاتا ہے اس کو آسمان تک اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جو زبان معصوم سے نہیں نکلتا وہ جو کچھ مرضی ہو. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس معصومین علیہ السلام کی باتیں ختم ہوگی تو کسی اور کی بات کریں گے نا. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ فلاں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یار ہم کیا کریں، وقت ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم سے اپنے زمانے کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو پا رہا، تو ہم کسی اور کا ذکر کیا کریں. بہرحال یہ دو مقامات ہیں مدینہ المنورہ میں جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، خدا صاحب کو لے کر جائے گا. مدینہ المنورہ میں ایک خاص قسم کا سکون ہے جو دنیا میں کسی اور خطے میں نہیں ہے. اور خاص طور پر جو مقامات اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک مقام سرکار مولا امام حسن علیہ السلام کے باغ کے طور پر جانا جاتا ہے. مسجد نبی سے 2.5 کلومیٹر دور وہ جگہ ہے. مسجد شیخ عمری جسے کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ سرکار مولا امام حسن علیہ السلام نے کھجوروں کا ایک باغ تھا جو وقف کر دیا تھا کہ میرے جتنے بھی ملنے والے، ملاقات کے طالب، محبت کرنے والے اس شہر میں داخل ہوں، یہاں ان کے لیے لنگر کا کھانے کا انتظام ہوگا. آج بھی وہ خاندان، وہ عمری خاندان اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اللہ پتہ نہیں کہاں سے